الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 سے لے کر 130 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمہ۔ ربنا میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ وجعلنا جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ذُرِّيَّتِنَا امتن میں الف سے پہلے نون پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ امتن مسلمتن میں تا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ امتن مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انت میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ رحیم میں یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب فیہم رسولا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ رسولا منہم میں لام پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ منہم یتلو میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عم ملتی میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من صفیہ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فی الدنیا میں دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، اور نون ساکن کے بعد دنیا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔